सीरत नबी और हदीस में जान कुनी के मनाजिर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की जान कुनी और कब्रों में उनकी हालतों को बयान फरमाया है। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक अंसारी सहाबी का इंतकाल हुआ। हम उनके जनाजे में गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ थे। कब्रिस्तान पहुँचे तो अभी लहद कब्र तैयार नहीं हुई थी। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबला रो बैठ गए। हम लोग भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बैठ गए। हम लोग इस तरह खामोश और बेहिस्सो हरकत थे कि गोया हमारे सरों पर परिंदे बैठे हुए हैं। आपके हाथ में एक लकड़ी थी जिससे आप ज़मीन कुरेद रहे थे। बस आप आसमान की तरफ देखते और ज़मीन की तरफ देखते और अपनी निगाहों को बुलंद करते और गिराते। इसी तरह 3 मरतबा किया। फिर फरमाया, कब्र के अज़ाब से अल्लाह की पनाह तलब करो। 2 या 3 बार कहा। फिर फरमाया, ए अल्लाह, मैं कब्र के अज़ाब से तेरी पनाह मांगता हूँ। 3 बार कहा। फिर ये वाज बयान किया, मोमिन बंदा मौत के वक्त जबकि वो दुनिया की आखिरी सात और आखरत की पहली घड़ी में होता है, उसके पास आसमान से फरिश्ते आते हैं, चमकते हुए नौरानी सफ़ेद चेहरों वाले, गोया कि उनके चेहरे सूर्य की तरह मुनव्वर हैं। उनके साथ जन्नत का कफन और जन्नत की खुशबू होती है। ये सब इसके आस पास बैठ जाते हैं और ताहद निगाह यही नज़र आते हैं। फिर मुल्कुल मौत अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं और मरने वाले के सरहाने बैठ जाते हैं। फिर कहते हैं कि ए पाक रूह, और एक रिवायत में है कि मुतमईन रूह, चल अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रज़ामंदी की तरफ। ये सुनती ही उसकी रूह आसानी के साथ जिस्म से बाहर हो जाती है, जैसे मुश्क से पानी का कतरा टिपकता है। चुनांचे मुल्कुल मौत रूह को अपने हाथ में ले लेता है। और एक दूसरी रिवायत में है कि जब उसकी रूह निकलती है तो आसमान और ज़मीन के दरमियान और आसमान में जितने फरिश्ते हैं सब उस पर रहमत भेजते हैं। उसके लिए आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दरवाज़े पर मामूर फरिश्ते अल्लाह से यही आरज़ू और दुआ करते हैं कि इसकी रूह उनके पास से होकर मुल्क ऊपर जाए। मुल्कुल मौत के हाथ में लेते ही दूसरे जन्नती फरिश्ते उसी वक्त उसे ले लेते हैं और जन्नती खुशबू मलकर जन्नती कफन में उसे लपेट लेते हैं। और यही अल्लाह ताला का फरमान है, तवफ़्फ़तहु रुसुलना व हुम ला युफ़र्रितून। उसकी रूह हमारे भेजे हुए फरिश्ते कब्ज़ कर लेते हैं और वो ज़रा कोताही नहीं करते। का मतलब है रूह ज़मीन की उम्दा तरीन खुशबू उससे फूटती है। अब ये फरिश्ते उसे लेकर आसमान की तरफ चढ़ते हैं और फरिश्तों की जो जमातें उनसे मिलती हैं वो उनसे दरियाफ़्त करती हैं कि ये पाक रूह किसकी है। वो कहते हैं ये फ़लाँ बिन फ़लाँ है। उसका वो अच्छा नाम बतलाते हैं जिससे वो दुनिया में मशहूर था। इसी तरह आसमान अव्वल तक पहुँचते हैं, उसे खुलवाते हैं, वो खोल दिया जाता है और यहाँ के मुकर्रब फरिश्ते भी उसका इस्तकबाल करते हैं और फिर दूसरे आसमान तक उसे पहचाने जाते हैं। इस तरह वो 7वें आसमान पर पहुँचाया जाता है। जनाब बारी अज़्ज़ व जल फरमाता है, मेरे इस बंदे के आमाल इल्लियीन में लिख लो। इल्लियीन लिखी हुई किताब है जिसका मुकर्रब फरिश्ते मुशाहदा करते हैं। चुनांचा इसके आमाल इल्लियीन में लिख दिए जाते हैं। फिर कहा जाता है कि इसको ज़मीन की जानिब लौटा दो, क्योंकि मेरा इनसे वादा है कि मैंने उन्हें इसी ज़मीन से पैदा किया, फिर इसी में लौटाऊँगा और फिर दोबारा इसी से निकालूँगा। चुनांचे वो ज़मीन की तरफ लौटा दिया जाता है और उसकी रूह जिस्म में वापस लौटा दी जाती है। लोग जब मीयत को दफन करके लौटते हैं तो उनकी जूतों की आहट वो सुनता है। इसके बाद उसके पास 2 सख्त डांटने वाले फरिश्ते आते हैं और वो उसको डांटते हैं और उसे बिठाते हैं और दरियाफ़्त करते हैं कि तेरा रब कौन है। मोमिन बंदा जवाब देता है कि मेरा रब अल्लाह ताला है। फिर फरिश्ते उससे सवाल करते हैं कि तेरा दीन क्या है। वो जवाब देता है कि मेरा दीन इस्लाम है। फिर सवाल करते हैं कि इस आदमी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जो तुम में भेजा गया था। वो जवाब देता है कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फरिश्ते उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा अमल क्या है। वो जवाब देते हैं कि मैं कुरान मजीद को पढ़ा, उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। बस वो उसको डांटेंगे
اور کہیں گے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے۔ یہ مومن پر پیش ہونے والی آخری آزمائش ہے، اور یہی مطلب ہے اس آیت کریمہ کا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا و فی الآخرہ۔ اللہ پاک ایمان والوں کو سچی اور مضبوط بات کے ساتھ ثابت رکھتا ہے، زندگانی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ جواب دے گا کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اسی وقت آسمان سے منادی ہوتی ہے کہ میرا یہ بندہ سچا ہے، اس کے لیے جنتی فرش بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو، اور اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے، اور جنت کی تر و تازگی اور خوشبو وغیرہ اسے پہنچنے لگتی ہے، اور وہ تا حد نگاہ اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت، حسین، بہترین لباس پہنے ہوئے اور خوشبو سے مہکتا ہوا شخص آتا ہے اور کہتا ہے خوش ہو جاؤ، اب تو راحت و سرور اور چین و آرام ہی ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ایسی جنت کی بشارت ہے جس کی نعمتیں ابدی ہیں۔ یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ یہ شخص کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تجھے خوش و خرم رکھے، بتا تو کون ہے؟ آپ کی خوبصورتی، رعنائی اور اچھائی نے میرا دل موہ لیا ہے۔ وہ یہ جواب دے گا کہ میں تمہارا نیک عمل ہوں، اللہ کی قسم مجھے علم ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں جلدی کرتے اور اس کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، جس کا تمہیں بہترین صلہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ پھر اس کے لیے ایک دروازہ جنت کا اور ایک جہنم کا کھولا جائے گا، اور کہا جائے گا اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوتی تو تمہارا ٹھکانہ یہی ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے بدلے یہ مقام عطا کیا۔ اور جب جنت اور اس کی نعمتوں کو دیکھے گا تو کہے گا کہ الہی قیامت جلدی قائم ہو جائے تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور مال و اولاد سے جا ملوں۔ تو کہا جائے گا کہ جاؤ آرام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کافر موت کے وقت جب کہ وہ دنیا کی آخری سات اور آخرت کی پہلی گھڑی میں ہوتا ہے تو اس کے پاس سخت خوفناک سیاہ چہروں والے فرشتے جہنمی ٹاٹ لیے ہوئے آسمان سے آتے ہیں اور اس کے سامنے اس طرح بیٹھ جاتے ہیں کہ تا حد نگاہ وہی نظر آتے ہیں۔ پھر ملک الموت آ کر اس کے سرحانے بیٹھ کر کہتا ہے کہ اے ناپاک خبیث روح، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصہ و غضب کی طرف چل۔ یہ سنتے ہی وہ روح جسم میں ادھر ادھر چھپنے لگتی ہے تو وہ اسے کھینچتے ہیں، جس طرح سے بھیگے ہوئے اون سے زیادہ فنی والا آنکڑا نکالا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ رگیں اور پٹھے کٹ کر نکل جاتے ہیں۔ اس وقت آسمان و زمین کے درمیان اور آسمان میں جتنے فرشتے ہیں سبھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اور آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ہر دروازے پر مامور فرشتہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہے کہ اس کی روح اس کے پاس سے ہو کر اوپر کو نہ جائے۔ ملک الموت اس کی روح کو جیسے ہی نکال کر لیتا ہے اسی وقت فرشتے اس کے ہاتھ سے لے لیتے ہیں اور جہنمی ٹاٹ میں اسے لپیٹ لیتے ہیں۔ اس کے جسم سے روئے زمین کی سب سے بدبودار لاش کی سی بو نکلتی ہے۔ اب اسے لے کر اوپر چڑھنے لگتے ہیں۔ فرشتوں کی جو جماعت ملتی ہے دریافت کرتی ہے کہ یہ خبیث روح کس کی ہے۔ یہ اس کا وہ نام بتاتے ہیں جس بدترین نام سے وہ دنیا میں مشہور تھا۔ اسی طرح جب آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں وہ دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں لیکن کھولا نہیں جاتا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، لا تنفع لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور نہ ہی جنت میں داخل ہو سکتے ہیں جبکہ سوئی کے ناکے میں اونٹ نہ چلا جائے۔ اسی وقت اللہ کا فرمان جاری ہوتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ زمین کے اندر سجین میں لکھ لو۔ پھر کہا جاتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو زمین کی طرف لوٹا دو، کیونکہ میرا ان سے وعدہ ہے کہ میں نے انہیں زمین سے پیدا کیا اور پھر اسی کی طرف لوٹاؤں گا اور دوبارہ پھر اسی سے نکالوں گا۔ پس اس کی روح آسمان سے پھینک دی جاتی ہے جہاں تک کہ جسم پر گرتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ وَتَحْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ اللہ کے ساتھ جس نے شرک کیا
گویا وہ آسمان سے پھینک دیا گیا، اب یا تو اسے پرندے اچک کر لے جائیں یا ہوا کسی دور دراز جگہ پھینک دے گی۔ اب اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے۔ واپس ہونے والے لوگوں کی جوتوں کی آہٹ سن ہی رہا ہوتا ہے کہ اسی وقت اس کے پاس سخت ڈانٹنے والے 2 فرشتے آتے ہیں، اسے ڈانٹتے ہیں اور بٹھاتے ہیں، پھر سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ گھبرا کر کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ پھر وہی جواب دیتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ فرشتے پھر سوال کرتے ہیں کہ جو آدمی تم میں بھیجا گیا تھا تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں بتا سکے گا۔ کہا جائے گا کہ محمد، تو جواب دے گا کہ افسوس میں نہیں جانتا، لوگوں کو یہی کہتے سنا تھا۔ چنانچہ اس سے کہا جائے گا نہ تو نے پڑھا اور نہ تو نے جانا۔ اسی وقت آسمان سے منادی کرا دی جائے گی کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے جہنم میں بچھونا بچھا دو اور اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ یہی ہوتا ہے، اور اسے جہنم کی گرمی، تپش اور آگ کی لپیٹیں لگنے لگتی ہیں، اور اس کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں باہم مل جاتی ہیں۔ پھر اس کے پاس ایک نہایت ہی رونی شکل کا انسان آتا ہے جو بدترین لباس میں ہوتا ہے، جس کے جسم و لباس میں سڑی ہوئی بدبو نکل رہی ہوتی ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے لے اب میرے وقت کے لیے تیار ہو جا، آج ہی کا تجھ سے وعدہ تھا، اب عذاب کے مزے چکھ، اللہ تعالیٰ تجھے برباد و ہلاک کرے، بتا تو کون ہے؟ تیری ہیبت سے تو میں ادموا ہوا جا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا برا عمل ہوں، اللہ کی قسم مجھے علم ہے کہ تو اللہ کی فرما برداری سے بھاگتا اور جی چراتا تھا اور اللہ کی نافرمانیاں کرنے میں بڑا تیز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا برا بدلہ دیا ہے۔ پھر اس کی قبر میں ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو اندھا، بہرا اور گونگا ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک گھن ہوتا ہے، اگر اسے پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ مٹی بن جائے۔ اس شخص کو اسی سے مارا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ مٹی ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیتا ہے۔ دوبارہ فرشتہ اس کو مارتا ہے جس سے وہ ایسی چیخ مارتا ہے کہ آسمان اس کی آواز کو انسانوں اور جنوں کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے۔ پھر جہنم کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے اور آگ کے بستر بچھا دیے جاتے ہیں، تو اس وقت کہتا ہے یا الہی قیامت نہ قائم کی جائے۔